پہلے آپ علیہ السلام کے پہلے زمانے میں جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کے نامۂ اعمال میں یہ ثواب دکھائے جائیں گے. جیسے کہ آپ گانا سنتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر جب اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جب مسجد میں بیٹھا جاتا ہے اس بندے کے نامۂ اعمال میں ہر سانس کے بدلے ہر گھڑی کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو کوشش کریں جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم یہ نیت کریں. اس کے بعد ہم نے جو مسائل پیش کیے جاتے ہیں لاسٹ میں آپ کے سامنے جماعت کے مسائل پیش کیے تھے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں قیرت نہیں کرنی. جب ہم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں قیرت نہیں کرنی. چاہے فجر کی نماز پڑھو ظہر کی ہو عصر کی ہو یا مغرب کی عشاء ہو کوئی بھی نماز ہم جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ہم قیرت نہیں. قیرت سے مراد کیا ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جب سورت ملائی جاتی ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے علاوہ تمام چیزیں اپنے طرف سے پڑھیں گے جیسے ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد میں جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد میں جب کھڑے ہوں گے تو ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد التحیات پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھیں گے دعائے معصورہ پڑھیں گے. یعنی تمام چیزیں پڑھیں گے سوائے کس کے قیرت نہیں کریں. کب جب ہم جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کافی لوگ کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ہوتی ہے اس میں امام صاحب بلند آواز سے قیرت نہیں کرتے تو ایسے وقت کچھ حضرات قیرت کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم قیرت ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے تو ہمارے لیے کون سی قیرت ہے. تو پیارے آپ علیہ السلام کے پیارے دیواروں یاد رکھیں کہ امام صاحب کی قیرت یہ ہماری قیرت ہے. بھلا امام صاحب آہستہ آواز میں قیرت کرے وہ ہماری قیرت ہے. ہمیں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے جس سے قیرت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب آئیے آج کی اجتماع میں ایک مسئلہ آپ جان لیں. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اسی لیے ہم رکوع میں ہیں رکوع کے بعد ہم جب اٹھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے جب اٹھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے مسائل کی کتابوں کے اندر آتا ہے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ پیٹھ کو سیدھا کرنا یعنی پیٹھ کو اس طریقے سے سیدھا کرنا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے واجب ہے. اور واجب سے مراد یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر واجب کو کوئی بندہ ہے مومن اگر ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں چاہے وہ سجدہ سو کیوں نہ کرے. اگر جان بوجھ کر واجب ترک ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی. اسے نماز کو روکانا اس کے لیے لازم ہوگا ضروری ہے. مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جب رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو پیٹھ کو اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے. کافی حضرات جلد بازی میں یوں کرتے ہیں کہ رکوع سے پورا کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو پیٹھ کو سیدھا کرنا یہ کیا ہے واجب ہے. تو آپ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اس وقت کو یہ حالت قوما جسے حالت قوما کہا جاتا ہے قوما کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے. اسی طریقے سے